تلاوت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو، اپنی کونیوں تک کے ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ یہ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، جس کا یہ مفہوم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑا ہونا چاہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو چاہو کہ پہلے تم اپنا منہ دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پھر جو ہے سر کا مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پیروں کو دھو لو۔ یہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، قرآن مجید کو چھونے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے وضو ضروری ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب نماز پڑھتے تو ایک وضو سے دو نمازیں پڑھنے کے آپ عادی نہیں تھے، بلکہ جب وقت نماز ہوتا تھا اور اگر وضو بھی ہوتا تھا تو آپ کے صحابہ جو ہے وضو کا کیا کرتے تھے۔ یہ وضو کیا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتا رہا ہوں، اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ یہ نماز اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کا کرنا بے حد ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء جو ہے روشن ہوں گے، بس تم جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہو وہ ایسا کرے، یعنی اعضاء وضو کو اچھی طرح سنت کے مطابق دھوئے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں مومنوں کو بلایا جائے گا اور جب میرے امتی آئیں گے، قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کے اعضاء جو ہے وہ چمکیں گے، ان کے اعضاء سے جو ہے وہ نور نظر آئے گا، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو ہے وہ چمکیں گے۔ جس بنیاد پر جانتے ہو جو مومنین دنیا میں وضو کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرمائے گا اور ان کے ہاتھوں پیروں کو بھی روشن کر دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخن کے نیچے تک ہیں۔ یعنی جو مومن جو ہے جب وضو کرتا ہے اور اس سے گناہ جو ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہے، اس سے جو گناہوں سے غلطیاں ہو گئی ہے، جب بندہ مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے یا ویسے نہیں وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ سارے فضائل کس کے بیان کیے جا رہے ہیں؟ وضو کے۔ تو مسلمانوں وضو کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے پس چہرہ دھوتا ہے تو تمام گناہ جن کا تعلق آنکھ کے ساتھ دیکھنے سے ہے، پانی کے ساتھ آخری قطرے کے ساتھ جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے پانی کے ساتھ آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو پاؤں کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو ہے وہ گر جاتے، یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
عزیزان محترم، وضو کے لیے جب بندہ بیٹھتا ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے، جب وہ اپنے چہرے کو دھونے لگتا ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو جو اس نے اپنی آنکھ سے گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے اس کے چہرے پر پانی پڑتا ہے اور پانی جو ہے چہرے سے نیچے گرتا ہے، آخری قطرہ جب ٹپکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے آنکھ سے جو گناہ ہوئے وہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب بندہ جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، جو ہاتھ سے اس کے دھو کر کے پانی گرتا ہے اور جب آخری پانی اس کو گرنے لگتا ہے وہ آخری قطرہ تک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے ہاتھ سے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھونے لگتا ہے تو جو چل کر کے گناہوں کے لیے گیا تھا، گناہ کیے تھے جس کا تعلق پیروں سے ہے، جب وہ بندہ پیر دھونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جو ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو اس کے آخری قطرہ جو ہے وضو کے پانی کا گرتا ہے، سارے کے سارے گناہ اس کے جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو بندے نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندہ پاک ہو جاتا ہے۔